السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیر خیریت سے ہوں، اور ٹاپک تو بہت ہیں آج۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان کے حوالے سے سارے ٹاپک چل رہے ہیں کہ جناب اشرف غنی کدھر غائب ہو گئے ہیں، کوئی مل نہیں رہے، کوئی کہتے ہیں تاجکستان چلے گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں وہ سرے سے ملے نہیں، کوئی کہتے ہیں جی ان کا طیارہ گرا لیا گیا ہے، کوئی کیا اس طرح کی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ جب تک ان کی صرف ایک ٹویٹ آئی تھی کہ میں افغانستان اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ خون خرابہ نہ ہو، بلیڈنگ نہ ہو، یہ تباہی بربادی نہ ہو، اس وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، تو وہ جہاز پہ چڑھتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں، باقی اس کو اترتے ہوئے نہیں دکھایا گیا، اور اس کے بعد ان کا کوئی تازہ بیان نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ بڑی خبریں آ رہی ہیں جی فلانا یہ ہے وہ ہے، پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے، یہ ساری باتیں ہیں۔ یہ ہم پہلے میں نے تھوڑا سا کیا بھی ہے، ایک اور ویڈیو میں کروں گا۔ اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے وکلاء اور جوڈیشری کے عام لوگ بہت پریشان ہیں کہ ایک چیز بزور شمشیر کی جا رہی ہے۔ بزور شمشیر یہ کہ گن پوائنٹ پہ ایک چیز کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اور وکلاء نے احتجاج کیا تھا موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد سے کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو 5 نمبر پہ جج ہیں ان کو سپریم کورٹ نہ بھیجا جائے۔ ایک ابھی یہ احتجاج جاری تھا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جس سے وہ جان چھڑانا چاہتی ہیں، موجودہ حکومت بھی اور ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی، ان کو وہ اڈہاک جج کے طور پہ لے رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اڈہاک کا مطلب ہے کہ ان کو 15 دن بعد وہ فارغ کر دیں گے تو وہ فارغ ہیں۔ اس وقت وہ چیف جسٹس سندھ ہیں علی احمد شیخ صاحب، جو ان کو چبھ رہے ہیں اسی طرح جس طرح پشاور کے ہائی کورٹ وقار سیٹھ صاحب چبھ رہے تھے، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ چبھ رہے تھے، جس طرح شوکت عزیز صدیقی چبھ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے ان سب کو وہ فارغ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ایڈہاک جج نہیں بنوں گا۔ اب کیا ہوا ہے اس سارے کام کے پیچھے پتہ ہے کون ہے آپ کو؟ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو ادارے تباہ ہو رہے ہیں نا، سارے ادارے ہی تباہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک کر کے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے MQM کے فروغ نسیم، جن کو ہم پہلے قاتل کہتے تھے، وکلاء کے قاتل، یہی فروغ نسیم بھی اس میں شامل تھا جب 12 مئی کا وقوعہ ہوا تھا اور وہاں پہ درجنوں کے حساب سے وکلاء کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ یہ ان میں شامل تھا، یہ والا۔ یہ مل کے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور انہوں نے اب زبردستی نوٹیفیکیشن کل جاری کر دیا ہے کہ جناب چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ ہیں علی احمد شیخ صاحب، وہ آ کے ایڈہاک جج کا حلف لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایڈہاک جج کا نہیں لینا۔ دیکھیں سیٹ بھی خالی ہے، سارا کام آسانی سے ہو سکتا ہے اگر نیت بد نہ ہو۔ اگر نیت بد ہے تو کوئی سیدھا کام بھی الٹا ہو جائے گا، اور نیت سیدھی ہوتی ہے نا تو الٹا کام بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب چیف جسٹس گلزار صاحب کو بار نے کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو کوئی استقبالیہ نہیں دیں گے، اور اس میں مشیر عالم صاحب اور یہ سارے جج جو ریٹائر ہوئے گا ان کو ہم منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ پاکستان بار کونسل نے، ہائی کورٹ بار نے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ ہڑتالیں، جلوس، جلسے ہو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لینا کہ کسی وقت بھی یہ چنگاری آگ بن جائے گی، بھڑک جائے گی، اور پھر پورے ملک میں جو ہے نا وہ اس طرح کی بے چینی پھیل جائے گی۔ جب آپ کو تمام وکیل کہہ رہے ہیں جو حامی اور مخالف ہیں، جو PTI کے ہیں، جو ہے سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ چیف جسٹس گلزار صاحب نہ کریں۔ سپریم کورٹ میں ان دونوں ججوں کو سندھ سے لا رہے ہو، ایک کو لاؤ صحیح طریقے سے لانا ہے تو وہ چیف جسٹس بھی آنے کو تیار ہے۔ اس کو آپ بطور جونیئر جج لانا چاہتے ہیں، وہ کیسے آئے گا؟ تو اس کا حل یہی ہوگا۔ یہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، گلزار صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ یہ استعفیٰ دے دیں۔ پھر یہ استعفیٰ دے دیں گے۔ آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، فروغ نسیم نے جاری کروایا ہے کہ جناب آ کے حلف لو، اگر وہ نہیں لیتے
تو وہ فارغ، جیسے شوکت عزیز صدیقی فارغ، اور یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ گلزار صاحب کو بار 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 کونسلیں سمجھا رہی ہیں، وکلاء سمجھا رہے ہیں، ججز سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کریں، اور ایسا وہ نہ کرنے پہ با اختیار ہیں، ان کو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا نا کہ یہ بھی ثاقب نثار کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور یہ ثاقب نثار بننا چاہتے ہیں، اور یہ سارے وہ کر رہے ہیں۔ اس دن وہ ایک آئی تھی مطیع اللہ جان کی تصویر آئی تھی کہ وہاں پہ وہ گئے، کوئی اقلیتوں کا پروگرام تھا امریکن کا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، تو یہ جناب وہاں پہ مہمان کے طور پہ چلے گئے چیف جسٹس گلزار صاحب۔ تو وہاں پہ جناب مطیع اللہ جام نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ ادھر آئے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو یہ باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایسی والی تصویر آئی ہے ان کی کہ نہ بولو۔ تو اس طرح حالات ہوتے ہیں بھئی، تم جو کوئی کام کر رہے ہو دھڑلے سے پھر بولو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اب کیا مجبوری ہے چیف جسٹس گلزار صاحب کی کہ وہ وکلاء کے نمائندوں کی بات نہیں مان رہا؟ وہ اس سے انتشار پھیلے گا، اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے شوکت عزیز صدیقی کو نکالا ہے، وہی ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کو آرام سے کام نہیں کرنے دے رہے، وہی ہیں جنہوں نے وقار سیٹھ کو مارا ہے، وہی ہیں جنہوں نے ارشد ملک ویڈیو والے کو مارا ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو دوستو، یہ اداروں کی تباہی ہو رہی ہے۔ اب اللہ رحم کرے کہ یہاں پہ کس طرح کی چیزیں آئیں گی، کیا انقلاب آئے گا، کیا ہوگا۔ ہم چیف جسٹس گلزار صاحب سے یہ منت بھی کرتے ہیں، ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں اور یہ نوٹیفیکیشن واپس دلائیں۔ جو فروغ نسیم جس کے پیچھے ہے، فروغ نسیم کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں عدلیہ بینچ اور بار میں لڑائی ہونے جا رہی ہے، بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے۔